سوال اگر اوپر سے بھی خواتین کی طرف سے ہے وہ بھی آپ لوگ بچوں کو بھیج کر وصول کرنا، اور آپ لوگوں کو بھی کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ جی میں اہل حدیث کیسے ہوا، جو جیسے ہوا وہ بھی بتایا، میں ویسے ہی ہوا۔ قرآن و سنت کو اپنے منمانی ابن ملاؤں کے تفسیروں سے پڑھ سن کر جب ہم نے اس کو خود پڑھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو الحمدللہ مجھے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث، ان دونوں نے اللہ کے فضل سے اسی دونوں نے مجھے اہل حدیثیت کی راہ پر دیا۔ وہ آیت کریمہ میں بتا دیتا ہوں، وہ آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اے لوگوں تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین اسلام کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا۔ تو جب نعمت پوری ہو گئی اور دین مکمل ہو گیا، دین نبی کے زمانے ہی میں مکمل ہو گیا، مکمل یعنی بھر گیا تھا پور، خلاص یہ گلاس یہ بوتل ہے، اتنا پانی خالی ہے، اسے مکمل نہیں کہیں، اسے مکمل نہیں کہیں، مکمل اس وقت کہیں جب یہ فل ہو، اس کو مکمل کہیں۔ تو دین مکمل ہے، مطلب کسی کو بھی اب اس میں کمی یا بیشتری کرنے کی گنجائش نہیں۔ تو جب دین مکمل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہے، اور نبی مکمل کر کے گئے تو وہی دین ہے جو جس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو جو آج ہم یہ مزار پوج رہے ہیں، درگاہ پوج رہے ہیں، پھول پتیاں چڑھا رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں، یہ شب معراج، عید میلاد النبی، یہ محرم نظر رجب کے پورے، زیر شاہ کی مرغی، ڈالے شاہ کا مرغا، فتو شاہ کا مزار، یہ مرغ مہان، یہ سب چیزیں جو کر رہے ہیں کیا یہ دین میں ہیں؟ اب اس کی جب ہم نے تحقیق کی تو نہ رب کے قرآن میں ملا، نہ نبی کے فرمان میں ملا، کہیں نہ صحابہ کی سیرت میں، تو میں سمجھ گیا خلاص یہ سب بیوقوف ہے۔ تو اللہ نے اس طرح سے یہ آیت کریمہ کی۔ دوسری ایک حدیث موطا امام مالک کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت۔ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی گمراہ۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وہ سنتی، اور دوسرے میری سنت۔ تو دین کا مکمل یہ میری سنت کو اور اللہ کی کتاب قرآن کو لازم پکڑو۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو اس نے مجھے ایک ٹھہراؤ دیا، ایک بیس دیا، ایک اساس دنیا۔ اب ہر چیز کو میں نے اسی ترازو میں لا کے توڑنا شروع کیا۔ 4 مہینے میں دلی کے اندر وہابیوں کے مدرسے میں 4 مہینے میں نے نماز دوہرا دیا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ وہاں کی انہوں نے کہہ دیا تو میں نے ہو رہا ہے، بڑی لڑائیاں ہوئی مدرسے میں رہتے ہوئے۔ میں یہ چاہتا تھا مجھے نکال دیں، یہ کسی طرح سے بلا دیں، لیکن وہ اسے وہابی اشر تھے، نہیں بھگایا، نہیں بھگایا، برداشت کیا۔ ایک مولانا سے اللہ ان کو جنت نصیب فرمانا استاد تھے، ان کو تو میں کہا کہ گدھوں کی طرح کیا چیخ تو نصیب میں آمین کی لوگ ایک گدھوں کی طرح چیخ، تو ہنسنے لگے، کہنے لگے بیٹا یہ سنت ہے، تم کو میں کیسے بتاؤں، پڑھو گے تو نہیں سمجھنا ہے۔ اپنے بچوں کو بچیوں کو 2 چیزیں پڑھاؤ، 3 چیزیں، کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، گھر میں سب کے ہونی چاہیے، یا تقویت الایمان، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 بلوغ المرام، الحمدللہ 2 جلدوں میں ترجمے کے ساتھ، اور اس کی تشریح خود صاحب کتاب مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کری ہوئی۔ یہ دونوں کتابیں اپنے بچوں کو بچیوں کو پڑھاؤ۔ اور تیسری الرحیق المختوم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مولانا صفی الرحمان رحمۃ اللہ، یہ تینوں پڑھا دو، عالم ہو جائیں گی، بچیاں بھی بچے بھی، اور اپنے گھروں میں چاہے 5 لوگوں کے درس کرو، ان حدیثوں کو پڑھو، اس کی تشریح، انشاءاللہ شرک بھی وہ سارے شیطان بھاگ جائیں گے، شرک بھی بھاگ جائے گا، بدعت بھی بھاگ جائے گا۔ یہ جی اور کوئی سوال؟ جی
جی کھڑے ہوئے ہو؟ جی کون سے نبی تھے جو گھوڑوں کی خوشی میں نماز پڑھنا مجھے نہیں معلوم کیا؟ گھوڑوں کی خوشی میں نماز پڑھنا مجھے نہیں کہاں سے سنا؟ جی سنے تھے موبائل کالج سے سنے ہوتے، موبائلوں میں ایسے بڑے بڑے ہو گیا، دور رہو ان چیزوں سے۔ کچھ لوگ موبائل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بہت گھوم رہے ہیں موبائلوں کے ذریعے سے، وہ اس کے یونیورسٹیز کے پڑے ہوئے ننے منے بچے یہ قصے کہانیاں ادھر ادھر سے بتاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم بیٹا، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو غلط بھی نہیں۔ جی جی اور ان کے بارے میں کچھ نہیں، ان کا نام بھی میں نہیں لیتا، میں نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے، مجھے کئی جگہ اس نے غلط سے بیان کیا، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا نام لوں، کہ میں اس کا نام نہیں لوں گا، طرف جائے گا، بس وہ شیعہ ہے، خبیث اور عاملی ہے، بس ہاں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ہدایت عطا فرمائے، ان کو ایسے صاحب علم کے پاس لائیں جیسے مسجد کے امام ہیں یا جو آپ کے قریب جو علماء ہیں، ان سے بیٹھ کر کے ان سے بات کروائیں، کیا ان کے شبہات ہیں انشاءاللہ وہ دور کریں۔ وہ ایسے ایسے بڑے مفتی بیٹھے ہیں، ایک مفتی کوئی اور ہے، پکڑ باندھ کر اہل حدیثوں کی تعریف بھی کرتا ہے اور موقع پا کے چھٹی ڈنگ بھی مارا ہے، ایسے مفتیوں سے بچ کے، وہ صرف اسی لیے تاکہ اہل حدیث نوجوانوں کو گمراہ کیا، وہ شیعہ رافضی ہے، تقیہ بات ہے، سے میں نے معاملہ کو گالی دینے والا، جی وہ کافر ہے، صحابہ کو کافر کہنے والا ایک علی جماعت کافر ہے کہ علماء کا اجماع ہے، اہل علم کا تمام اہل اسلام، وہ رافضی ہے، کافر ہے، کافر ہے، ایک سال کوئی مسئلہ نہیں، وہ مطالعہ وہ جو ہے ان کو لائیے، علماء جو ہیں علماء کے پاس بٹھائیے، ان کے جو شکوک ہیں شبہات وہ دور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ایک تو تقویت الایمان ہے، تو ان کی چھپی ہوئی ہے خالد ماجد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ، ان کی کتاب اردو میں تشریح بھی ہے، چھپی بھی ہے، اور دوسری کتاب جو حدیث کی ہے وہ بلوغ المرام ہے، 2 جلدوں میں ہے، مولانا صفی الرحمان دوارا پوری کا ترجمہ بھی ہے رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تشریح بھی ہے، اور سیرت ہی کے اوپر الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اخلاقیات کے موضوع پر ریاض الصالحین معلوم، یہ بھی 2 جلدوں میں ہے، دارالسلام سے چھپی ہوئی اور اس کی تشریح بھی ہے الحمدللہ، یہ چند کتابیں ہر گھر میں رکھنی چاہیے انشاءاللہ، اور احسن البیان یا جو کتاب ہے قرآن کی تفسیر سعودی عرب سے جو چھپی ہوئی ہے وہ معتبر ہے، اس کو بھی اپنے گھر میں رکھیں، اور درس ایک چیپٹر چند آیتوں کا انشاءاللہ بس کافی ہے۔ اور کوئی سوال؟ کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری کہ وہ اہل حدیث ہے، بس وہ مشرک اور بدعتی نہ، میں نہیں جانتا کسی مسلمان ہے تو مشرک اور بدعتی نام رکھنے سے حقیقت میں ہم اہل حدیث کہیں اور جا کے درگاہ پہ سجدے کریں، تو یہ نام اہل حدیث رکھنا یہ ہمیں فائدہ پہنچتا ہے؟ ہم مسلمان کہیں اور جا کے کسی دیوی دیوتا کی مندر پھول چڑھائیں، یہ نام رکھنا مسلمان کہلانا ہمارے لیے فائدہ دے؟ ایسے بہت سارے سیکولر مسلمان گھوم رہے ہیں، تو مسلمان کہنے سے کیا ہوتا ہے، اہل حدیث کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اہل حدیث کہنے سے آدمی اہل حدیث نہیں، اہل حدیث وہ ہوتا ہے جس کا منہج قرآن و سنت کے مطابق، جس کا عقیدہ، جس کا عمل اس کے مطابق۔ اب اگر کوئی شخص کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، کوئی تبلیغی کہے، اسلامی کہے، غیر اسلامی کہے، جماعت اسلامی کہے، کوئی مودودی کہے، فلانی کہے، کوئی قادیانی کہے، کوئی مرزائی کہے، کوئی رافضی کہے، کوئی کچھ بھی کہے، اگر وہ مشرک اور بدعتی نہیں
مشرک اور بدعتی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے، اور اگر مشرک اور بدعتی تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اور اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ جانتے بوجھ سے عقیدہ رکھے کہ ہم فلانے کو جو پکار رہے ہیں استغاثہ کریں، مدد مانگیں، یا فلاں مدد یا فلاں مدد، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا خلاص۔ یا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، آپ مرے نہیں، اس سے بڑا کفر کیا ہو؟ یہ عقیدے ہیں خلاص۔ وہ اپنے آپ کو حیدرآبادی کہے، بنگلوری کہے، اپنے آپ کو ہندوستانی کہے، وہ اپنے آپ کو امام حرم کہے، مکی کہے، مدنی کہے، چلو میں کسی اور کا نام نہیں لیتا، میں ایسے ہی نام لیتا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بہت سارے لوگوں کو نام دے لو تکلیف ہو جاتی ہے، چلو اپنے آپ کو مدنی کہے، اپنے آپ کو مکی کہے، اپنے آپ کو مصری کہے، اپنے آپ کو ایرانی کہے، تورانی کہے، اپنے آپ کو ٹھیک ہے، اگر اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، آپ اکیلے پڑھو۔ جی یہ ہے کہ بہت سارے ہمیں سے ہمارے بھائی ایسے ہیں اور جو جب سستے سے ہوتے ہیں قیام تو عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگ کھلے ہاتھ سے سپورٹ نہیں کرتے، ایک لوگ مٹھی مانگتے ہیں۔ اب ہمیں وضاحت کریں کہ کیا مٹھی مانگ کر اٹھنا صحیح ہے؟ دونوں سے جس میں سہولت ہے المنوٹی جی ٹھیک نہیں یہ سب بدعات ہیں، خرافات نہیں جائز نہیں۔ بھائی نے جو سوال کیا سب کی سمجھ میں بنیاد رکھنے کے لیے سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں، نظر آنے یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ البتہ گھر بنوائیں آپ نیا گھر اور اس میں دوست احباب کی دعوت وغیرہ لیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ ایک اور چلتی، ہاں سوری وہ ایک وہاں ایک اور گھر کی ٹھنڈک کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، اس کا عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اس میں جن ہوں گے تو خوش ہو جائیں گے، یہ حرام ہے، یہ بکرا بھی حرام ہے، یہ عمل بھی حرام ہے، یہ دعوت بھی حرام ہے۔ بغیر پیدائش کیا عقیقہ کر لے، اگر بغیر بچہ پیدا ہو نہیں، عقیقہ مطلب حقیقت میں عقیقہ کرتے ہیں یا بس ہم مستقبل کے بچے کا عقیقہ پہلے کرتے ہیں؟ اچھا ان کا کیا ہوا نہیں رہتا ہے تو اس وقت کر لے، اور اس بہانے وہ کر کے اور کھلاتے ہیں، وہ گھر کی ٹھنڈک ونڈک کے نام پہ تو نہیں، نیا گھر کوئی حرج نہیں، ہاں کوئی حرج نہیں، خیر کھائیں آپ، یہ جائز ہے کھانا، یہ جائز ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اسی نہیں بدعت بھی نہیں۔ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ باندھ دیتے ہیں، اس میں توسع ہے، توسع مطلب دونوں جائز ہے، کوئی حرج نہیں، باندھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی باندھ۔ یہ ایک اجتہادی فہم ہے، سمجھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رکوع سے کھڑے ہو تو تمہارا ہر عضو جسم کا اس جگہ ہو جائے جہاں پہلے تھا۔ تو جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم پہلے تھے تو قیام یہاں تھے، اس لیے وہاں ہاتھ کر لیتے۔ جو کہتے ہیں نہیں ہاتھ جہاں تھا، جہاں عام طور پہ کھڑے ہو تو ہاتھ رہتا ہے وہاں ارسال کرو، تو بس یہ تھوڑی سی ہے سمجھ، اس میں ایسا دونوں طرح کی روایتوں میں اس طرح سے بعض علماء اسی کو سمجھ اسی کو اشتہاد، تو اس میں آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ وہاں سے نہیں مطمئن ہے چھوڑ، اس میں کوئی حرام حلال یا جائز ناجائز یا کوئی جھگڑے یا اس میں نہیں ہونا چاہیے، توقع ساتھ چار امام تبلیغ والے بولیں چاہے غیر تبلیغ والے بولیں، ان کو وہ چار امام کا عقیدہ آپ کا ہے، چار امام کا آمین رب دیں گے سیکنڈ تھرڈ نمبر۔ سب سے پہلے عقیدہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے
امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کا عقیدہ ہے، یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جو صوفیوں کا عقیدہ ہے، جو کفر ہے۔ پھر رفع الدین پہ آپ آئے، وہ رفع الدین بھی کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب سے پہلے عقیدہ، عقیدہ درست نہیں تو کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی درست۔ دیکھو ایک بات، ایمان اور عمل یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایمان صحیح ہونا، اگر ایمان میں خلل ہے تو عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو بیکار، اور اگر ایمان صحیح ہے، پختہ ہے، لیکن عمل میں خلل ہے تو یہ پختہ ایمان اس عمل کو درست نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان اور عمل کو دونوں تقریباً آپ جوڑے تو 40 صورتیں آپ کو قرآن کریم میں ایسی ملیں گی، اور 70 پہ 1 سے 71 آیتیں جس میں مختلف اسلوب اور طرز اور انداز اور صیغوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان اور اخلاق کو، ایمان اور عمل کو ساتھ ساتھ بیان کرنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دونوں ضروری، ایمان بھی صحیح ہو اور عمل بھی نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ ایمان صحیح ہے لیکن عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، بیکار ہے، وہ عمل کیا ہے؟ اور اگر عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو لیکن ایمان میں خلط ملت ہے تو وہ عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ گیارہویں کے لیے دیے تھے ہاں ہاں جی جی اچھا ہے، الحمد للہ ان کے لیے دعا کریں، مت دیں۔ پیسے آپ اپنے مصرف میں لے مت دیں کسی کو، وہ ناجائز اور حرام کام کے لیے مانگ رہے تھے تو الحمدللہ وہ آپ کے لیے غنیمت ہے، اللہ نے بچا لیا، وہ آپ کے لیے برکت۔ ہاں البتہ یہ ان پیسوں سے جرہمی کے بجائے پھر اگلے کے دوستوں کی دعوت کر دو، کھلا دو، ہم کو بھی بلا دو انشاءاللہ۔ ہاں جی، اور کوئی سوال؟ چلیں الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اذان کا وقت ہوا اس لیے اذان دے کر آپ لوگ وضو بنا کے آ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔